اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ تمام معاشی اشاریے دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ شرح سود برقرار رکھی جائے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، معاشی اشاریوں میں بہتری آئی، مہنگائی 7.2% ہے۔ مئی اور جون میں مہنگائی کی شرح بڑھی ہے، ایکسپورٹ اور ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا۔ معرکہ حق میں شکست کھانے والا بھارت پراکسی وار میں شدت لا رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکت سے خطاب۔ قومی یکجہتی اور بلوچستان کی ترقی پر زور۔ فیلڈ مارشل کی بھارت کی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی شدید مذمت۔ ادارہ جاتی ہم آہنگی اور قومی سطح پر مربوط حکمت عملی پر بھی زور دیا۔ کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پاک فوج پرعزم ہے۔ مودی سرکار کی نئی چال، آپریشن سندور کی شکست چھپانے کے لیے پرلے میزائل کے تجربات کیے۔ 28 اور 29 جولائی کو مسلسل 2 دن میزائل تجربات کیے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ اسلحے کی دوڑ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان کے نصر میزائل سے ہے، جو جوہری وار ہیڈ لے جانے، تیز رفتار نقل و حرکت اور دشمن کی پہلی ضرب کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے اشتعال انگیز دعوے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور سے متعلق بھارتی حکمرانوں کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جعلیت کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ پہلگام حملے کی تحقیقات کے بغیر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارتی رہنما اپنا نقصان تسلیم کریں۔ روس کے ساحلی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کی گہرائی 150 کلومیٹر تھی۔ سونامی کی وارننگ جاری۔ سمندر میں 4 میٹر تک بلند لہریں۔ ساحلی علاقوں سے انخلا کی ہدایت۔ سونامی کی لہر کیلیفورنیا کے ساحل سے ٹکرا گئی۔ کریسنٹ میں 1 فٹ تک اونچی لہریں۔ ساحلی شہر میں سونامی کی وارننگ۔ ہوائی میں سونامی کے باعث ایئرپورٹ آپریشن متاثر، ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ امریکی ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا، ہوائی، اوریگون، الاسکا اور جاپان میں بھی سونامی وارننگز۔ مشرقی جاپان میں ریلوے سروس معطل۔ فلپائن میں بھی لوگوں کو ساحل پر نہ جانے کی ہدایت۔ عوام مضبوط اور محفوظ رہیں، احتیاط کریں اور ساحلی علاقوں سے فوری طور پر نکل جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوائی کے شہریوں کو سونامی کے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ہوائی اور الاسکا کے لیے سونامی واچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ ہے۔ کیمچٹکا میں خوفناک زلزلہ۔ سمندر میں سونامی سے 5 ویلز ساحل پر آ گئے۔ مقامی ماہی گیروں نے بڑی لہر کے آنے تک ان ویلز کو گھنٹوں محفوظ رکھا اور ان کو بحفاظت سمندر میں واپس روانہ کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ملکی معاشی سیاسی صورتحال کا جائزہ۔ مونسون بارشوں کی رپورٹ بھی پیش۔ کابینہ کو امریکہ کے ساتھ ٹیرف اور دیگر امور پر بریفنگ۔ پاکستانی معیشت کی گروتھ حکومتی طے کردہ ہدف سے کم رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ عالمی سطح پر مہنگائی کی شرح نسبتاً کم رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ وزیر اعظم سے ورلڈ اکنامک فورم کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات۔ ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ پاکستان کی مضبوط دیرینہ شراکت داری کا اعادہ۔ شہباز شریف نے گزشتہ چند سالوں میں ملک میں نمایاں معاشی بحالی کے بارے میں آگاہ کیا۔ سعدیہ زاہدی نے پاکستان کی مثبت معاشی رفتار کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر ٹیرف لگانے کا اعلان۔ 1 اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ 1 اگست آخری تاریخ ہے، اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف صاف بتا دیا، کہا بھارت نے ٹیرف ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ عائد ہوگا۔ تجارتی معاہدوں کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ بچے بالکل آئیں گے انشاءاللہ، کیوں روکیں گے یہ؟ اب والد کو کیوں نہ ملیں آ کے؟ آنا سے ناولا لکھ دیتے ہیں کہ اگر قانون سے باہر ہوئے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ یہ نہیں آنے دیتے، پھنس گئے ہیں نا بیچارے۔ خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں۔ حالت یہ ہوگی اب یہ بچوں سے خوف زدہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان بالکل آئیں گے، ان کو کوئی کیوں روکے گا؟ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ کبھی رانا ثناء اللہ کہہ دیتے ہیں بچے قانون سے باہر جائیں گے تو گرفتار کر لیں گے، بچوں کو پاکستان میں کچھ ہوا تو عالمی معاملہ بن جائے گا۔
پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے، سابقہ بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ شو ہو گیا ہے۔ علیمہ باجی نے بھی 5 اگست کے نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں۔ حکومت مذاکرات سے مسائل کے حل پر یقین رکھتی ہے، سیاسی فریقوں میں رابطے اور بات چیت جاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت تھی احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے وفاقی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، ہم سب کو مل کر پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی نے مشال یوسفزئی کو خواتین کی نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ پارٹی کے دیگر امیدواران کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشست پر سینٹ کا ضمنی انتخاب 31 جولائی کو ہوگا۔ حسن ابدال میں گاڑی برساتی نالے میں بہہ گئی، ریسکیو ٹیم نے 5 افراد کو بچا لیا، 2 خواتین کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر 3 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ تھلکیلا کے گھڑی حسن ڈسٹری نہر میں آدھی 40 کے مقام پر 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصلیں زیر آب، پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹدو دریائے سندھ توسا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، فقیر والی اور کچھی کینال کے درجنوں بستیاں اور تیار فصلیں زیر آب آ گئیں۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے والی ایک کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا گیا، دوسری کوہ پیما کی تلاش جاری۔ 2 جرمن کوہ پیما لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئی تھیں۔ ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد رابطہ، سڑکوں کی بحالی، بجلی اور پانی کی فراہمی کے کام جاری ہیں۔ مقامی آبادی کو شدید نقصان پہنچا ہے، مکمل بحالی وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ مانسون کا ایک اور زوردار اسپیل، جڑواں شہروں میں رات گئے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نالا لئی میں پانی کی سطح بلند، اسلام آباد میں سب سے زیادہ بارش، سید پور میں 90 ملی میٹر ریکارڈ، راولپنڈی میں سب سے زیادہ، شمس آباد میں 81 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لاہور میں بھی ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ پشاور، مردان، بالاکوٹ، لوئر تیر اور شب قدر میں بھی بادل جم کر برسے۔ آزاد کشمیر میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، آج بھی اسلام آباد سمیت پنجاب، کے پی اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں ہواؤں کا راج، فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، دہشت گرد ریاست نے قحط کو ہتھیار بنا لیا، 4 بچوں سمیت 7 افراد بھوک کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 154 ہو گئی، 80 سے زائد بچے شامل۔ صہیونی فوج کے غزہ پر بمباری بھی جاری، صبح سے جاری حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید، 12 امداد کے منتظر فلسطینی بھی شامل۔ شہداء کی تعداد 60,000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں 100 مقامات پر بم برسائے گئے۔ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے 2 ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس اختتام پذیر، عالمی رہنماؤں کا فلسطین سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیل پر فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر زور، غزہ کے عوام کو بھوکا رکھنے کی مذمت، مسئلے کے منصفانہ حل پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ نے 2 ریاستی حل سے متعلق کانفرنس کے اختتامی دستاویز کی منظوری کا اعلان بھی کیا۔ وقت درست نہیں، نتیجہ 0۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس پر امریکہ کی شدید تنقید، ٹیمی بروس نے کانفرنس کو بے معنی قرار دے دیا۔ کہتی ہیں 2 ریاستی حل پر کانفرنس 7 اکتوبر کے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہ کانفرنس غزہ میں امن کے بجائے جنگ کو طول دینے کا سبب بنے گی، حماس کو اس سے مزید تقویت ملے گی۔ کانفرنس سے عالمی سطح پر غزہ میں امن کوششوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 14 اگست صرف وہ 1 دن تک محدود نہ ہو، بٹ 1 تاریخ سے لے کے اور 14 تاریخ تک ایک سیریز آف ایونٹس ہوں، تاکہ خاص طور پہ جو مئی کے مہینے میں پاکستان کو ایک کامیابی ملی تھی مارکہ حق کے حوالے سے، اس کو بھی ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے۔
हुकूमत सिंध का जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू करने का ऐलान। बेहतरीन सजावट वाली निजी इमारतों और गाड़ियों को इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मार्क हक की फतह का जश्न यौम आज़ादी के साथ मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की शब को नेशनल स्टेडियम कराची में जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट होगा। 8 अगस्त को हैदराबाद, 10 अगस्त को सक्खर में जश्न आज़ादी के हवाले से इवेंट होगा। बच्चे मेरी रेड लाइन और उनकी हिफाजत अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि बच्चों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। इंसानी स्मगलर्स दौलत की हवस में आम आदमी की जान से खेलने से भी गुरेज नहीं करते। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग का खात्मा पंजाब हुकूमत का आज़्म है। वालिदैन रोजगार की तलाश में जाने वाले बच्चों को स्मगलिंग से बचाएं। मुल्तान में सफा कॉलोनी में बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने वाले मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CCT के मुताबिक मुलजिम की मौजूदगी की इत्तला पर रेड के दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल। भाइयों ने हमला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल मियां बीवी की उम्र 27 से 28 साल के दरमियान थी। मकतूल शुएब ने 7 साल कबल कोयटा हजारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की। नौशहरा फिरोज में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली लड़की को जहर दिए जाने का इंकशाफ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। कराची में चाइना पोर्ट से मियां बीवी की लाशें मिलने के वाक़ये की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने पंजाब जाकर मकतूला के भाई समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। थाना बोध बेसिन में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने निकाह नामा भी हासिल कर लिया। साजिद ने 30 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और उसके बाद जोड़े ने कोर्ट मैरिज की। मकतूल साजिद की मां की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहती हैं लड़की के घर वालों ने गुजरावाला में हमारा घर भी जला दिया है। कराची के इलाके लियारी जनरल अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी कामयाबी। खातून के पेट से 10 किलो वजनी ट्यूमर की सर्जरी। पेचीदा सर्जरी में 3 माहिर डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून को 6 साल से पेट में तकलीफ थी। खातून का तवील दौरानिये का कामयाब ऑपरेशन किया गया। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 9 रुपए, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 73 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। भारतीय मीडिया का एक बार फिर खेल से खिलवाड़ का मंसूबा। चैंपियन लेजेंड लीग के सेमीफाइनल के बैकआउट की मुहिम शुरू कर दी। भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। इंडियन मीडिया दर हकीकत एशिया कप के खिलाफ माहौल बना रहा है। लेजेंड चैंपियनशिप में शामिल तमाम भारतीय खिलाड़ी यूके में मौजूद। अभी तक किसी खिलाड़ी ने ना खेलने का बयान नहीं दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 31 जुलाई को शेड्यूल्ड है। और कौमी टीम ने दौरे वेस्ट इंडीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने लाउडर हिल में तवील प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाक वेस्ट इंडीज 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज जुमे से होगा।